بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نورانی قاعدہ تختی نمبر 16، تشدید بعد حروف مد۔ تختی اس کی شہرت مشکل کی ہے کوئی، لیکن اتنی مشکل نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے ہجا کے مختلف طریقے چل رہے ہیں۔ کچھ حضرات ہجا میں مد کا نام نہیں لیتے، کچھ حضرات نام لیتے ہیں، تو اس میں بھی طریقہ تھوڑا سا علیحدہ ہے۔ تمہارا ہجا کا طریقے میں فرق ہونا کوئی بڑی اور کوئی بری بات بھی نہیں ہے۔ میں دونوں آپ کو عرض کر دیتا ہوں۔ جو عام معاشرے میں عرف میں چل رہا ہے وہ یوں ہے: واو، الف، لام، مد، زبر، یوں ہے، ٹھیک ہو گیا؟ یہ ایسے سرکل اس طرح چل رہا ہے تو کوئی بات نہیں۔ اصل جو اس کی ساؤنڈ ادائیگی ہے وہ صحیح ہونی چاہیے، ایک کون صحیح کریں گے۔ اور دوسرا طریقہ کیا ہے جی؟ دوسرا طریقہ ہے جو میں پڑھاتا ہوں، میں نے اپنے استادوں سے پڑھا ہے وہ طریقہ، اور وہ آج کل کے اعتبار سے بہت آسان ہے۔ کیسے؟ واد، زبر، الف، مد، لام، وال، پڑھیے۔ لام دو زبر لن، واللن، وقف، واللا، سمجھ آ گئی بات؟ بالکل ہاکذا باقی حروف کا بھی ہجا ہے، کوئی مشکل نہیں۔ البتہ یہ جو اتحاجونی، اس کے ہجا میں کئی دوست پریشان ہوتے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ صرف اس میں جو مشکل لگتا ہے وہ سانس کی وجہ سے، کیونکہ یہاں پر دو مدیں اکٹھی ہیں، مد لازم، کلمی، مثقل، تو اس کی وجہ سے تھوڑا سا لینتھی، تھوڑا سا لمبا لگتا ہے، تو اس وجہ سے مشکل ہو تو علیحدہ بات ہے، ورنہ ان دو مدوں کی وجہ سے اس کا ہجا مشکل، ہجا بالکل اسی طرح ہے۔ یہ تھوڑا سا ذہن سے اس کا ڈر خوف اتار دیں بھائی، کوئی مشکل نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے اب میں اسی کا ہجا کروا رہا ہوں آگے۔ حمزہ زبر آ، تا پہ تو، اتو، ہا زبر الف مد جیم حاج، اتو حاج، تو بچے کو یوں فنگر کے ساتھ اشارے سے، جیم پیش واو مد نون جون، ورنہ بھی ہوگا بھائی۔ اب پھر پیچھے پڑھیں گے ملا گے، اتو حاجون، نون زیر یعنی، نی نہ ہو، نی، اتحاجونی، سمجھ آ گئی بات جی؟
اچھا جی، آگے پھر کھڑی زبر والا، یہ تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے، اس پر توجہ دیجئے۔ اس کے اندر ہوتی ہے ہا کھڑی مد زبر، تو کھڑی مد کہہ دیتے ہیں، کھڑی مد نہیں ہوتی، مد تو بیچاری بیٹھی ہوئی ہے، سوئی ہوئی ہے، لیکن زبر کھڑی ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے بھائی؟ جی، واو زبر وا، لام زبر الف لا، ولا، تا زبر تا، ولا تا، ہا کھڑی زبر مد واد ہاؤ، سر نہیں پڑھ رہے بھائی، ولا تحاؤ، واد پیش واو وو، ولا تحاؤ، نون زبنا، ولا تحاؤون، ٹھیک ہے، وہ وقت کریں گے تو وقت کے اندر وقت بالاسکان اور مد عارض وقفی بھی ہوگی۔ باقی جتنی بھی حرف مدہ کے بعد شد والی مدیں ہیں، ان کا نام کیا ہے؟ مد لازم کلمی مثقل، اس تختی کے اندر، ٹھیک ہے۔ وَلَا تَحَاوُّونَ، ٹھیک ہے۔ ایسی ہے جیسے وَلَضَّالِينَ ہے، یہاں پر دو شد ہیں، سورۃ فاتحہ میں اکثر اس کی غلطی ہوتی ہے، تو اب میں ویسے پڑھ کر بتا رہا ہوں غلطی کیسے ہوتی ہے۔ وَلَضَّالِينَ، تو دونوں شد چھوڑ گئی۔ تو کیسے پڑھیں گے؟ غور کیجئے گا، وَلَضَّالِينَ، اچھا وقف کریں گے تو وقف میں دوسری مد عارض وقفی بھی آئے گی۔ اور اس کے اندر ایک بات یہ بھی یاد رکھنی ہے کہ موٹے حرف کے بعد الف ہے تو الف بھی کیا ہوتا ہے؟ موٹا، اور یہ بھی اصول ہے موٹا ہوتا ہے اس الف پر جو مد ہوتی ہے وہ مد بھی آخر تک موٹی اور پر پڑی جاتی ہے۔ غلطی پڑھتے ہیں، غلطی کیا ہوتی ہے؟ وال، تو یہ نیچے آ جاتے ہیں، ایسا نہیں کرنا، سمجھے بات؟ اب وقف کر کے پڑھا رہا ہوں تو اس مد کے پر ہونے پر بھی توجہ، وَلَضَّالِّينَ، وَالصَّافَّاتِ، والصَّافَّاتِ، آگے والی جو اس طرح ہجا کریں گے، ہجا کے وقت تا کی زیر کو صاد سے ملاتے ہوئے شد کا ٹھہراؤ اور صاد کو پر پڑھنا۔ مسٹیک کیا ہوتی ہے؟ تا زیر صاد تیس، تو یہ سین کی آواز بن گئی، لہنے جلی ہوگی، تو تیوس، کیسے؟ تیوس، جاءتیوس، اگلی مثال میں بھی ایسے تیت، جب پڑھیں گے تیت تو کیا بن جائے گا؟ اگلے والا تا بن جائے گا، تو تیت نہیں ہے، تو پڑھتے اکثر غلطی یہ ہوتی ہے تیت تو،
تو تت او جب پڑھا تو شد کے اندر ہم نے پہلے والے تو کو تا پڑھ دیا، دوسرے کو تو پڑھ دیا، تو بھئی مکمل موٹا حرف پڑھنا ہے، سمجھ گئے جی؟ شابہ، اس کا خیال فرمائیے گا۔ فَإِذَا آتِيُ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، مات پھر غنہ بھی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں تک مشق کریں گے انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ خیر۔